السلام علیکم، میں ہوں سبی الحسنین اپنے نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج 3 جنوری ہے اور آج کے ولاگ میں میں آپ کے ساتھ جن موضوعات پہ بات کروں گا ان میں شامل ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین مذاکرات جو چل رہے ہیں، یہ کس قدر پاکستان تحریک انصاف کے لیے معنی خیز ہیں، کیا مقاصد ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونے کے امکانات کیوں زیادہ ہیں، اور سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس سے متعلق کیسز جو ہے وہ یہ تمام چیزیں کیسے آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ وہ مکمل ہو گیا ہے، اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہی مذاکرات کے لیے کہا جا رہا تھا، اور پھر اسی جماعت کی جانب سے ڈیلے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ہم چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پیش کریں گے، لیکن کل جو مذاکرات کا دور ہوا دوسرا مرحلہ، وہ اس میں بھی چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ تحریری طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے کہ پبلک میں ایک یہ اوپینین جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کا NRO مانگ رہی ہے حکومت سے، مقتدر حلقوں سے، جو کہ ایک فیکٹ تو ہے، لیکن جو تاخیر کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ابھی آنا ہے۔ 6 جنوری کو اس کا فیصلہ آنا ہے، تو تحریک انصاف یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ بشرا بی بی جو اہلیہ ہیں عمران خان کی، ان کی ایکویٹل ہو جائے گی اس کیس میں۔ لیکن بات یہی ہے کہ ملٹری کورٹس کا جہاں تک معاملہ ہے، تو اگر ملٹری کورٹس کا ہم دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے واقعات دیکھیں، تو مجھے تو مذاکرات بالکل میننگ لیس نظر آتے ہیں۔ ان مذاکرات کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور سپریم کورٹ میں جو کیس لگا ہوا ہے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق جو درخواست ہے، وہ بھی آئینی بینچ کے سامنے اگلے ہفتے مقرر ہے سماعت کے لیے۔ مگر مذاکرات، یہ درخواست، ان کا ریلیف سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور بالخصوص عمران خان کے لیے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب سابق DG ISI فیض حمید کا معاملہ آیا تھا، اور ISPR کی جانب سے ایک پریس ریلیز آئی تھی جس میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ تو تھا ہی، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو فوراً ہی عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور یہ درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل نہ کیا جائے۔ پھر یہاں پر اور بھی پیغامات جو ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھجوائے گئے عمران خان کی جانب سے بالخصوص، کہ ملٹری کورٹ پہ ٹرائل نہ کیا جائے، اور اگر کوئی ڈیل ہے تو ڈیل پہ ٹیبل ٹاک کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، مذاکرات کر لیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ریاست کو، حکومت کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں سوائے بدامنی کے، احتجاج کے اور انتشار کے، اور ان پیغامات پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، مقتدر حلقوں کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ جب تک بڑے صاحب موجود ہیں اس وقت، تب تک آپ کسی قسم کی معافی کی توقع نہ رکھیں، کسی قسم کی ریلیف کی توقع نہ رکھیں، اور یہی اسٹیٹس ابھی تک موجود ہے۔ مذاکرات چاہے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہ اسٹیٹس موجود ہے، کیونکہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس کو بھول نہیں پا رہی، اور بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ جس طرح سے شہداء کی یادگاروں کو توڑا گیا، بےحرمتی کی گئی ایک طرح سے، ملٹری انسٹالیشنز پہ جو ہے تو حملے کیے گئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملٹری کورٹس پہ کیسز چلے،
کئی کو سزا ہو گئی، اور کل ہی جو ہے تو تقریباً 19 لوگوں کو آرمی چیف کی جانب سے معافی دی گئی۔ 19 لوگوں نے مرسی اپیل فائل کی تھی۔ ریمیڈی ان کا بالکل ریمیڈی ان کے پاس تھی، ان کا قانونی حق تھا رحم کی اپیل، اور اس پر آرمی چیف نے انسانی بنیادوں پر ان کو معاف کر دیا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ ویڈیوز کل ہی بعد میں آئیں، اور وہ جس طرح سے نعرے بازی کر رہے تھے، جس طرح سے خیبر پختونخوا میں ان افراد کو جن کی معافی مرسی پلی منظور ہوئی ان کو ویلکم کیا گیا، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ سزائیں ٹھیک دی گئی تھیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ بیانیہ کہ یہ فوج کے اپنے لوگوں نے کروایا ہے، 9 مئی کے جو واقعات ہیں، جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ، یہ فوج کے اپنے لوگوں نے کروایا، ہمیں ٹریپ کیا گیا، تو یہ بیانیہ بھی یہاں پر آ کر دم توڑ جاتا ہے، کیونکہ جو افراد رہا ہوئے انہوں نے جس طرح کی نعرے بازی کی، اور پھر بعد میں معافی نامے بھی سامنے آئے انہی افراد کے کہ انہوں نے معافی مانگی، اور پھر ان کو ان کی اپیل کو جو ہے تو منظور کیا گیا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور آئی ایس پی آر کی جانب سے ابھی تک ایک بات بڑی کلیئر ہے، وہ یہ کہ ماسٹر مائنڈ 9 مئی کے جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور ماسٹر مائنڈ کون ہے سب جانتے ہیں، تحریک انصاف کے بانی عمران خان۔ اور یہاں پہ ایشو یہ بھی ہے کہ جو سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت کی اپیلز پینڈنگ پڑی ہے ملٹری کورٹ سے متعلق، گو کہ یہ آئینی بینچ کے آگے جو کیس لگا ہے یہ ایک طرح سے ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے، کیونکہ سزائیں سنائی جا چکی ہیں، فیصلہ سنایا جا چکا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی ریمیڈیز اویل کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بڑا اہم ایشو ابھی بھی آئینی بینچ کے سامنے ہے، اور وہ ہے آرمی ایکٹ کی وہ سیکشنز، وہ شقیں جس کے تحت عام شہریوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے، اور وہ جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الاحسن کی سربراہی میں جو بینچ تھا وہ شک ہی سیٹ اسائڈ کر دی تھی، معطل کر دی تھی، اس شک کو ختم کر دیا گیا تھا، حالانکہ وہ معاملہ اس وقت بینچ کے سامنے نہیں تھا۔ تو اب 7 جنوری کو اس کیس کی سماعت ہے، آئینی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور سب سے اہم پوائنٹ ہی یہ ہے کہ کیا شہریوں کا سویلینز کا ملٹری کورٹس کیس میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے بعد ہی عمران خان کے چانسز ہیں، اگر تو آئینی بینچ آئین اور قانون پر رہتے ہوئے فیصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک قانون ہے، اور شہریوں کا مخصوص حالات میں ٹرائل ہو سکتا ہے اگر کوئی وہ اس طرح کی تنصیبات پہ حملوں میں ملوث ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کو آرمی کو نقصان پہنچانے کا کوئی اوفینس ہے، اور اس کے علاوہ دیگر تو شہریوں کا ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد بات آئے گی عمران خان پر، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو فوج کی ایک سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا ایک سپاہی بھی جو ہے نا وہ کسی بھی بڑے سے بڑے لیڈر سے زیادہ ان کا سپاہی جو ہے وہ اس کو پریورٹی دی جاتی ہے۔ اب 9 مئی کا واقعہ اس میں وہاں پہ کور کمانڈر لاہور، اس کے ساتھ ان کے نیچے تمام ہرارکی جو تھی ان کو فارغ کیا گیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لوگوں کو تو ٹانگ دیا، اس کے ساتھ ساتھ فیض حمید پر بھی انکوائری چل رہی ہے 9 مئی کے واقعات کو لے کر، تو وہ پھر سویلینز کو کیسے معاف کریں گے؟ اور پھر 9 مئی جیسا واقعہ جس نے ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو اس کیس میں کوئی ریلیف ملے گا، بلکہ ان کے چانسز ابھی بھی ہیں کہ ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا، اور تمام تر اس وقت نظریں سپریم کورٹ میں اس کیس پر ہیں جو کہ آئینی بینچ کے سامنے مقرر ہے سماعت کے لیے 7 جنوری کو، بالکل 7 جنوری کو، اور ملٹری کورٹس میں اس پہ غالباً 2-3 سماعتوں میں ہی اس پر فیصلہ ہو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے تو عمران خان کی اور جو دیگر ماسٹر مائنڈز ہیں 9 مئی واقعات میں،
ان کی باری ہوگی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔